أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذلكم ويوم إقامتكم. اللہ حکم الحاکمین جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اور شب و روز اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پر اور آپ پر نچھاور ہو رہی ہیں. ان تمام نعمتوں میں اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی اور عظیم الشان نعمت کلمہ توحید کی، ایمان کی اور اسلام کی نعمت ہے، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی شکر گزاری کریں، عبادت اور بندگی بجا لائیں، وہ اس کے مقابلے میں بہت ہی کم اور کم سے کم تر ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام پیغمبروں پر، بالخصوص پیغمبروں کے سردار امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے ہم تک اور آپ تک اللہ رب العالمین کا یہ پیارا دین پہنچایا. میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورہ نحل کی آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے گھروں کا اور ہمارے مسکن کا تذکرہ فرمایا، اور اس پیرائے میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں گھر کی نعمت کو عطا فرمایا ہے، تو وہ
اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے بے شمار ضرورتیں اس کائنات کے اندر پیش آتی ہیں۔ اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے آباد کیا، سجایا اور بسایا، تو یہاں رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار چیزیں ہماری ضرورت کے لیے وجود بخشی، اور انسان ہمیشہ ان تمام چیزوں کا محتاج رہا۔ اس میں سے سب سے بڑی چیز ہمارے اور آپ کے لیے روزی روٹی کا انتظام ہے، جو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دے رہا۔ ہمارے اور آپ کے لیے لباس کی، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی اور لباس پہننے کی ضرورت ہے، جو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا فرما رہا۔ اور اس گھر میں، اس کائنات میں اپنے آپ کو سرد و گرم سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے کونی نظام سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایسے چھت کی ضرورت اللہ رب العالمین نے پیدا کی، جو ہر انسان کی ضرورت بن گئی، ہر انسان کی حاجت بن گئی۔ ہر انسان کو یہاں رہنے کے لیے ایک گھر کی ضرورت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، ان تینوں چیزوں کے لیے انسان ہمیشہ پریشان رہا کرتا ہے، اور اسی کی جد و جہد میں، اسی کی فراہمی میں اچھا گھر، اچھا مکان، اچھی روزی، اچھا لباس حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو انسان اس کائنات میں لگا دیتا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کن باتوں کا حکم عطا فرمایا۔ خاص طور پر وہ گھر جس کے چھت کے نیچے ہم اور آپ رہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بچے رہتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے سونے اور جاگنے کا مسکن ہے، ہمارے اور آپ کے زندگی کے گزارنے کا، رہنے اور سہنے کا مسکن ہے، ہمارے بچوں کا، ہمارے اہل خانہ کا وطن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر احسان کے پیرائے میں ذکر فرمایا کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے، تمہارے گھروں میں سے تمہیں سکونت اختیار کرنے کے لیے ضرورت کی اس چیز کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان کی اس مستند روایت میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ 4 چیزیں آدمی کے لیے سعادت مندی اور خوشحالی کا ذریعہ، 4 چیزیں آدمی کے لیے سعادت مندی کا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خوش بختی کا ذریعہ ہے۔ پہلی بات کا تذکرہ کیا کہ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت اگر گھر میں ہے، نیک خاتون ہے، اللہ والی عورت اگر گھر میں ہے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت۔ اور دوسری چیز کا تذکرہ فرمایا کہ البیت الواسع، کشادہ گھر آدمی کو اگر نصیب ہے، اچھا گھر اگر نصیب ہے تو یہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ اور تیسری چیز کا تذکرہ فرمایا کہ الجار الصالح، اچھا پڑوسی اگر آدمی کو حاصل ہے تو یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت۔ اور چوتھی بات کا تذکرہ فرمایا المرکب الحنی، خوشگوار اور بہترین سواری اگر آدمی کو میسر ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت۔ یہ دنیا کی سعادت مندیوں کے ساتھ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا بندے کے اوپر بہترین احسان اور انعام بھی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت۔ اسی لیے ان روایتوں کے اندر جس میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ آدمی کو عورت کی نحوست سے بچنا چاہیے، گھر کی نحوست سے بچنا چاہیے، سواری کی نحوست سے بچنا چاہیے، تو محدثین نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اس حدیث مبارک کی روشنی میں وہاں نحوست سے یہ مراد ہے کہ اگر عورت اچھی نہیں ہے، بری ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو گویا کہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے نحوست کا باعث، اس میں ہمیں اور آپ کو کوئی سعادت مندی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔
اگر گھر ہمارا اور آپ کا بہت تنگ ہے، بہت پریشانی کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اور اس میں ہم اور آپ پورے عزت و آبرو کے ساتھ اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کی زندگی کو نہیں گزار پا رہے ہیں، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے نحوست کا باعث ہے۔ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر سواری آدمی کی تھکیلی ہے، بری سواری یعنی تھک جاتی ہے، وہ جلدی آپ کو لے کر کے منزل تک نہیں پہنچانے والی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ انسان کے لیے باعث نحوست۔ تو اسی کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اگر کسی مومن بندے کو اچھی سواری نصیب ہے، اچھا اور کشادہ گھر نصیب ہے، اچھی بیوی اور نیک بیوی نصیب ہے، اور اچھا پڑوسی نصیب ہے، تو یہ اس آدمی کے سعادت مندی اور خوش بختی کی علامت۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس روایت میں جہاں بستر پر جانے اور لیٹنے کے وقت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا فکم من رجل لا کافی لہ ولا مووی لہ۔ کہا اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے ہمیں کھانا عطا فرمایا، روٹی۔ اللہ کا شکر ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین روٹی فراہم کر رہا۔ وسقانا، اور اللہ رب العالمین نے پانی ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ پانی بھی انسان کے لیے اس کائنات میں ایک بہت بڑی نعمت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دنیا کی ساری زندہ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پانی سے پیدا فرمایا، یعنی پانی کی انہیں حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ نہ ہم اور آپ زندہ رہ سکتے ہیں، نہ کیڑے مکوڑے جانور زندہ رہ سکتے ہیں، اور نہ یہ درخت اور پیڑ پودے بغیر پانی کے ہرے اور بھرے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت۔ وآوانا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں ایک پناہ گاہ عطا فرمایا، ایک پناہ گاہ عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہر شام اپنے بستر پر سونے کے وقت اس گھر میں اس بستر پر لیٹنے اور اللہ کی اس نعمت کو پانے کی وجہ سے شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی چیز کفایت کرنے والی نہیں ہے، نہ ان کے پاس روٹی ہے، نہ ان کے پاس کپڑا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، وہ درختوں کے نیچے سو رہے ہیں، پلوں کے نیچے سو رہے ہیں، روڈوں پر سو رہے ہیں، فٹ پاتھوں پر زندگی گزار رہے ہیں، پریشان حالی کی بنیاد پر جہاں انہیں رات میسر ہوتی ہے وہی زندگی کاٹ لیتے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بستر پر جاتے ہوئے اپنے گھر میں پناہ لیتے ہوئے آدمی کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اور اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے گھر کی اس نعمت کو پا کر کے اور اس بستر کو، اس جائے پناہ کو، جائے قرار کو پا کر کے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھروں کے بارے میں بھی بہت سارے آداب سکھلائے۔ گھر میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کیسے داخل ہونا چاہیے، اگر پرائے کے گھر میں جانا ہو تو کیسے جانا چاہیے، اس کے آداب اور احکام کیا ہے، اپنے گھر میں کس طریقے سے نیکیاں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث مبارکہ پڑھے تو اس سلسلے میں بہت کافی ہمیں اور آپ کو رہنمائی دی گئی۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کا ذکر فرمایا کہ ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا نام بلند کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اس نعمت کو پانے پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مثل البیت الذی لا یذکر فیہ اللہ، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اور اس گھر کی مثال یذکر فیہ اللہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثال۔ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے،
اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی کی جاتی ہے، اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری کی جاتی ہے، اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، تو وہ گھر ایسے ہے جیسے اس گھر کے اندر زندگی ہے، حیات ہے، جیسے کوئی آدمی اس دنیا کے اندر سانس لے رہا ہے، اللہ کی نعمتوں سے اس کائنات کے اندر زندہ اور سلامت ہے، صحت مند اور توانا ہے۔ اور اس گھر کی مثال جو ان تمام چیزوں سے محروم ہے، جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں ہے، کہا وہ مردہ آدمی کی طرح سے، وہ مردہ آدمی کی طرح سے ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دو باتوں کی اور تعلیم دی، بیان فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر۔ صحیح مسلم کی روایت، کہا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح سے ویران نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح سے اس طرح نہ بناؤ کہ وہاں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، وہاں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کو حکم دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے اندر ادا کیا کرو۔ اس سے مراد نفل نماز، نفل نماز کا اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں کے اندر ادا کیا کرو، گھروں کے اندر نفلی نماز پڑھا کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہاں نماز نہیں ادا کی جاتی ہے۔ تو کہا اپنے گھروں کو نمازوں کے ذریعے سے آباد کرو، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے آباد کرو، اللہ کی بندگی کے ذریعے سے آباد کرو۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے آباد کریں، قرآن کی سورتیں پڑھیں، قرآن کے پارے پڑھیں۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے گھروں میں اجالا اور روشنی پیدا کرنے کے لیے، اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر نازل کیا ہے۔ تو اپنے گھروں کو، اپنے بستروں کو اس سے محروم نہ رکھیں۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد کی اس روایت میں ذکر فرمایا کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے یا اپنے بستر پر جاتا شام کے وقت، اور وہ اللہ کا نام لیتا یا بسم اللہ پڑھتا ہے اپنے دسترخوان پر، یا اپنے بستر پر جاتے ہوئے سونے کی دعائیں پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا، اپنی ضروریت سے کہتا، لا مبیت لکم ولا طعام، آج اس گھر میں تمہارے لیے سونے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور آج اس گھر میں تمہارے لیے کھانے کی کوئی جگہ نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گھروں کے اندر ذکر کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، بسم اللہ کہنے سے، اللہ کا نام لینے سے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے، اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا۔ آج ہم اور آپ، ہماری مائیں اور بہنیں، ہر آدمی اپنے گھر میں آسیب زدگی اور ان تمام چیزوں کے شکار ہونے کا حوالہ پیش کرتا ہے اور اس کی مصیبت کا اظہار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک تو یہ چیز کہ توہم پرستی ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ پر اتنی غالب آ جا رہی ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہماری برائی کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے کسی غلط کام کی وجہ سے آتی ہے، تب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیطانی آسیب، تب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن اور بھوت کا ہمارے گھر میں، ہماری تجارت میں، ہمارے دکان میں، ہمارے مکان میں سایہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی آنے والی روزی کو بھی اس کے دروازے سے پیچھے ڈھکیل دیتا. جو روزی آنے والی رہتی ہے وہ گناہ کرنے کی وجہ سے چھین لی جاتی ہے, بندہ اس سے محروم کر دیا جاتا. تو کبھی اگر ہمیں اور آپ کو پریشانیوں کا احساس ہو تو ہم توہم پرستی کے شکار نہ بن جائیں. ہمارے ذہن و دماغ کے اندر وہم اور وسوسے نہ پیدا ہو. کسی نے کچھ کر دیا ہوگا, کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا, کسی نے کچھ کھلا دیا ہوگا, کسی نے گھر میں کچھ ڈال دیا ہوگا, کسی نے بچے کے اوپر کچھ کرا دیا ہوگا. نہیں بھائیو, ہم اپنی زندگی کا مراجعہ کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھروں میں اللہ رب العالمین کی معصیت اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے, اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے نتیجے میں ہم اور آپ مصیبت کے شکار ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں. تو یہ جو وسوسے ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے کہ شیطان آ جائے گا, جن اور بھوت آ جائے گا, آسیب آ جائے گا, ہم پریشان ہو جائیں گے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سورہ بقرہ کی تلاوت گھر کے اندر کی جاتی ہے اور اس کو پڑھو تو شیطان گھر کے اندر نہیں آئے گا. کہا بستر پر جانے کے وقت الحمدللہ بسم اللہ کہو, سونے کی دعا پڑھو, دسترخوان پر بیٹھ کر کے اللہ کا نام یاد کرو, اللہ کا ذکر بلند کرو, تو شیطان خود ہی کہتا ہے اپنی ضروریت سے کہ لا مبیت لکم ولا طعام, آج یہاں سونے کی گنجائش نہیں ہے, آج یہاں سونے کا کوئی چانس نہیں ہے, اس گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اور آج یہاں کھانے کا بھی کوئی جگاڑ نہیں ہے. تو یہ آسان جگاڑ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مطہرہ کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو دیا ہے, اس کو ہم اور آپ اختیار کریں اور اس کو ہم اور آپ آزمائیں. اپنے گھروں کو ہم اور آپ وہ نورانی ماحول کے اندر تبدیل کریں جو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا. اسی لیے بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں یہ چیز منقول ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے اور اپنے گھر میں کوئی مخصوص جگہ مقرر کرتے تھے جہاں ان کو نفل نمازیں پڑھنی رہتی تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ یہاں نماز پڑھ دیجئے تاکہ میں اس جگہ کو اپنے گھر میں مصلی بنا لوں, یہیں پر نماز پڑھوں, یہیں پر نفل نماز ادا کروں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کی روشنی میں اسی لیے بہت سارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے گی, اس کا ادا کرنا واجب ہے اور بہتر ہے, اور نفل نماز کا مسجد کی بنسبت گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر اور اولا. اگرچہ آپ مسجد میں پڑھتے ہیں یہ بھی درست اور جائز ہے آپ کے وقت کے اعتبار سے, لیکن اگر آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور مزید برکت کا باعث ہے, اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ کی نماز مسجد میں نہیں ادا ہو رہی ہے گھر میں ادا ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مسجد میں بھی ادا نہ ہو اور گھر میں بھی ادا نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو گھروں کے آداب اور احکام بتلائے. اور تیسری چیز جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے, اور گھر سے جب نکلے تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لے. یہ دعائیں کئی طرح کی ہے, بہت ساری روایتوں کے اندر ذکر ہے, اسے آپ یاد کر لیں, اسے آپ سیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہاں گھر سے نکلنے کی دعا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, چھوٹی سی دعا. آدمی گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ, اللہ کے نام سے نکل رہا, اللہ کے نام سے گھر سے باہر جا رہا ہوں. آپ تجارت پر جا رہے ہیں, آپ اسکول جا رہے ہیں, ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں, ہمارے بچے کالج جا رہے ہیں, بزنس پر جا رہے ہیں, جاب پر جا رہے ہیں, گھر سے باہر جو ہی قدم نکلا یہ دعا انہوں نے پڑھ لی, کہا بسم اللہ
اللہ کے نام سے نکلنا. توکلت علی اللہ, میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا جب تک لوٹ کر نہیں آتا. ولا حول ولا قوت الا باللہ, اور اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی طاقت نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے جو ہم کو تکلیف پہنچا سکے, کسی پریشانی اور بیماری کے اندر مبتلا کر سکے یا ہمیں کچھ عطا کر سکے. تو یہ اپنے اس ایمان اور عقیدے کی تجدید ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا کہ بندہ اپنے ایمان کا اظہار کر کے, اللہ پر توکل اور یقین اور بھروسہ کر کے اور اس کا اعلان کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہدیتا وکفیتا وعقیتا وتنحى عنہ الشیطان. 4 انعامات کی اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی. کہا اس چھوٹی سی دعا کو گھر سے پڑھ کر کے نکلنے والے کے لیے 4 انعام. ہدیتا, کہا وہ ہدایت یاب ہو گیا, صحیح روٹ پر جا رہا, اللہ کے نام سے نکلا ہے تو وہ صحیح روٹ پر جانے والا ہے. وہ دن بھر جو بھی کام کرے گا وہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے صحیح کرے گا, وہ صحیح راستے پر رہے گا. وہ کفیتا, اور اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اس راستے میں کوئی پریشانی آئے گی, کوئی بلا آئے گی تو اللہ کافی, اللہ تمہارا مددگار ہے, حامی اور ناصر ہے. وہ مقیتا, اور تم کو ہر شر سے اور ہر پریشانی سے بچا لیا جائے گا. اللہ کے نام سے نکلنے کی وجہ سے آدمی پریشانی سے, حادثات سے, اچانک اموات سے اور زندگی کے ٹینشنوں سے اور الجھنوں سے محفوظ رہے گا. وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ, اور شیطان اس سے پرے ہٹ جائے گا. اب شیطان اس کے ساتھ نہیں جائے گا, شیطان اس کے پیچھے نہیں لگے گا. یہ کتنی مبارک دعا ہے, کتنی بابرکت دعا ہے. ایک چھوٹی سی 3 کلمہ بسم اللہ, یہی بیٹھے آپ چاہیں جمعہ کی خطبہ سنتے ہوئے یاد کر لیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کو ایمان سے جوڑنے کا ذریعہ, ایک عقیدے سے, اسلامی عقیدے سے جوڑنے کا ذریعہ, اللہ کی طاقت و قوت سے جوڑنے کا ذریعہ. اور بندے کے دل میں اگر یہ ایمان اور یقین پیدا ہو گیا تو کبھی وہ شکست خوردہ نہیں ہو سکتا, کبھی وہ نامراد واپس نہیں آ سکتا ہے, ناکامی اس کی زندگی کے اندر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھلایا کہ ایک بندہ اگر باہر سے اپنے گھر میں جائے تو سلام کرے. اذا دخلتم بیوتکم فسلموا علی اہلھا. بعض روایتوں کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی, یا بنیا اذا دخلت علی اہلک او بیتک فسلم علی اہلک. کہ اے بچے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں سے سلام کہو. فإنها برکۃ علیک, تمہارے لیے بہت برکت کی چیز ہے. تو بچے گھر میں داخل ہو, بڑے گھر میں داخل ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے وقت گھر والوں کو سلام کہیں. یہ سلام اسلامی ادب بھی ہے, اسلامی طریقہ بھی ہے, اور اللہ کی طرف سے اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے سلامتی اور رحمت اور برکت کی دعا بھی. یہ دعا بھی ہے. آپ کہتے ہیں السلام علیکم, یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو, ورحمت اللہ, اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت نازل ہو, وبرکاتہ, اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر نازل ہو. تو اس کا مستحق ہر مسلمان ہے, اور خاص طور پر ہمارے اور آپ کے بچے ہیں. آپ گھر میں داخل ہو تو ان کو یہ اسلامی ادب بھی سکھائے کہ ملنے جلنے کا یہ طریقہ ہے, گھر میں داخل ہونے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم سلام کریں, اور اس کے پیچھے آپ اللہ سے بچوں کے لیے یہ دعا بھی کر دیں, دونوں کام ہو جائے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ طریقہ سکھایا کہ گھر میں داخل ہونے کے وقت ہم اور آپ یہ دعا پڑھیں سلام کے لیے, السلام علیکم, سلام کریں, سلام کر کے گھر میں داخل ہو. اور دوسرا طریقہ سکھایا استئذان, اجازت مانگنے کا. اگر غیر محارم کے گھر میں جا رہے ہیں یا تو پرائے گھر میں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو
اجازت لینا ہے اور سلام کرنا ہے. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر 3 مرتبہ آپ نے سلام کیا اور اندر سے آواز نہیں آئی، اجازت نہیں ملی، تو اپنے الٹے قدم لوٹ جاؤ. اور اگر اپنے گھر میں جانا ہے، بیوی اور بچے ہیں، تو بغیر اجازت کے آدمی جا سکتا ہے. لیکن اگر اس گھر میں ہمارے اپنے محارم، ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی